بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو عبدالعزیز کا سلام قبول ہو۔ عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ محترم ناظرین، ہر دور میں موجود تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآنی اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا خوبصورت سا عمل قرآن پاک سے جو بھی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں، گھر میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ مقدس اور لا ریب کتاب ہے، اگر انسان کا یقین بن جائے کہ قرآن پاک کے اندر خیر و برکات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے میں آسانیاں اور برکتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام بیماروں کی، پریشانیوں کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا اور قرآن پاک کو دوا بنا کے بھیجا ہے، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آئیے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ ایک دن نماز پڑھ کے مسجد سے فارغ ہوئے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جس وقت واپس آئے تو دیکھا کہ باہر ایک نوجوان بیٹھا ہے، سوال کر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین، میرے گھر میں کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے میری مدد کیجیے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے مطابق جو آپ کو ہے سی، آپ نے اس کے حوالے کیا، فرمایا کہ جاؤ اپنا اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھو، اور جاؤ جا کے چولہا چلاؤ، کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ وہ دن گیا، دوسرا دن آیا، پھر اسی طرح آپ نماز پڑھ کے گھر تشریف لے گئے تو واپس آئے، دیکھا وہی نوجوان ہے، وہی انداز ہے، وہی سوالی پن ہے۔ بعض دفعہ ہوتی ہے نا، انسان کو لت پڑ جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے سوال کرنے کی، مانگنے کی۔ تو قربان جاؤں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا۔ تو آپ نے جس وقت دیکھا دوسری مرتبہ، دوسرے دن، تو فرمایا کہ بھائی تو نوجوان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو اس طرح کر، کوئی محنت کر۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک جملہ فرمایا نا، بعض کہتے ہیں نا کہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ نے وہ جملہ فرمایا اور اس نوجوان کے دل میں وہ ایسا جملہ نقش ہوا، کہتے ہیں نا کہ دل کے دروازے کھول کے اندر داخل ہو گیا، دل کی تختی کے اوپر وہ لکھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یار اگر تو چاہتا ہے، اب یہ وظیفہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی، فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر میں خیر و برکت ہو، تیری زندگی میں برکت ہو، تیری اولاد میں برکت ہو، تیرے رزق میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ تینوں تندرستی اور صحت والی تجھے اور تیری اولاد کو بھی زندگی عطا فرمائے، فرمایا کہ جا قرآن پاک سیکھ، اور سیکھنے کے بعد یہ ہے کہ وہ پڑھ اور قرآن پاک کے اوپر عمل کر، اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ قبولیت والی گھڑی ہوگی، یا اس نوجوان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات آپ کی بیٹھ گئی، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی عظمت اور شان سے واقف ہیں۔ تو وہ نوجوان یہ بات سن کے چلا گیا، اس نے قرآن پاک سیکھنا شروع کیا، پھر سیکھتے سیکھتے پڑھنا شروع کیا، پھر عمل کرنا شروع کیا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، تو آپ کی بھی عادت تھی جس طرح سوالی آتے ہیں، تو اسی نوجوان کا خیال آ گیا۔ بعض دفعہ ہوتی ہے نا، انسان کو کسی کی عادت پائی جاتی ہے، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، اولاد کی، کہ جب وہ نظر نہ آئے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو آج وہ نوجوان نظر نہیں آیا، تو آپ نے فرمایا لوگوں سے بھی وہ نوجوان کہاں؟ حضور آپ نے اسے تلقین فرمائی سی، نصیحت فرمائی سی کہ جا قرآن پاک سیکھ اور جا کے اس کے اوپر عمل کر، پڑھنا شروع کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں برکت آئے۔ آج ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، تویز کے ذریعے، بابے سے دعا کے ذریعے کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے، خود کچھ نہیں کرنا،
خود ہی قرآن پاک کے اوپر یقین نہیں رکھنا، پڑھنا نہیں، تلاوت نہیں کرنی، بس تویز کے اوپر یقین ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار مجھے اس کے پاس لے جاؤ، تو آپ آئے، تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ نوجوان قرآن پاک کی تلاوت میں مگن ہے، یعنی ایسی دلکش آواز میں پڑھ رہا ہے، کسی کے آنے کی خبر نہیں، کسی کے جانے کا کوئی پتہ نہیں، بس پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا رہے، تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھی نوجوان کیا حال ہے؟ فرمایا کہ عرض کی کہ امیر المؤمنین آپ کے ایک جملے نے میری ساری زندگی بدل دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جناب میں ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا، یہ آیت میں بھی پڑھ سکتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، اس کے اوپر یقین جب پختہ ہو جائے گا نا انسان کا، پھر انسان کو کامیابی ملے گی۔ فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ اس نوجوان نے وہ آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین اس آیت نے میرا سب کچھ بدل دیا ہے، میری زندگی بدل دی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تیرا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تو فرمایا کہ نوجوان کہنے لگا کہ وَأَنَا أَطْلُبُهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا رزق آسمانوں میں ہے، لیکن میں اسے زمین میں تلاش کر رہا تھا، میں یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اسے یہاں دیکھنے کی، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا جو رزق ہے وہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی انسان تلاوت کا معمول بنائے، اللہ رب العزت ایسی اس انسان کی زندگی بدلے گا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر اس طرح کے اور وظائف چاہیے تو عبدالعزیز توسوی یوٹیوب چینل کا وزٹ کیجیے گا۔